حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے اندر تھے. ایک پریشان حال آیا، آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہتا ہے، اے ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں سرکار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں چند دنوں سے بھوکا ہوں اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں. اس زمانے میں جھوٹ بھی تو نہیں بولتے تھے نا، مسئلہ تو یہ ہے. آج تو ڈپلیکیٹ بھی اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ ماشاء اللہ. جیسے انہوں نے کہا، تھے اعتکاف کے اندر، وہ بھی رمضان المبارک کا سنت اعتکاف، اٹھے، جوتے لیے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو اس سائل نے کہا، حضور بلا ضرورت شرعی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، حضور آپ نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب جواب سنیے. ارشاد فرماتے، تیرا کہنا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا، اس کا میری مسجد میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. یہ ہے وہ لوگ، ذرا سوچے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ لوگ سوچے جو مسلمانوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچے جو مسلمانوں کے مالوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچے جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچے جو مسلمانوں سے سلام کلام ترک کرتے ہیں، اور وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کے راہوں کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. اب یہاں تک عرض کرنے کے بعد اب میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہوں گا، اور بھی بہت ساری حدیثیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کروں. دماغ اور سوچ کو سنوارنے کے لیے اتنی احادیث پر بھی اگر آپ نے اور ہم نے عمل کیا تو یہ کافی ہے. اب یہ احادیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 1500 سالہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا پوری دنیا کے اندر ایک عظیم جذبہ پایا جا رہا ہے. بہت اچھا ہے، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور اس میں خوشیوں کا اظہار کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. بتاؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن آج مجھے بتانا ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مناؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب فرش گیتی پر تشریف لائے، ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا. ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا. اسے اطلاع دی گئی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد نام کے بیٹے کا جنم ہوا ہے. ابو لہب نے جس لونڈی نے خبر دی تھی اسے آزاد کر دیا. ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، جس کی مذمت میں اتنا بڑا وہ کافر تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. تھا حضور کا چچا، لیکن اتنا بڑا کافر تھا کہ اس کی مذمت میں پوری سورت قرآن شریف میں نازل ہوئی. لیکن ابو لہب کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواب میں دیکھا تو ابو لہب کو برے حال میں دیکھا. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تم لوگوں سے بکھر کر، جدا ہو کر کوئی اچھی حالت میں نہیں. البتہ مجھے پیر کے دن عذاب کے اندر راحت دی جاتی ہے، اس لیے کہ محمد کی خوشی میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا. ولادت کا پہلا فائدہ حضرت سویبہ کو نصیب ہوا کہ اسے ابو لہب کی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اس طریقے سے منائیں کہ مسلمانوں کے اندر جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان میں سے جتنوں کا قرض ہم ادا کر کے ان کو آزاد کر سکتے ہیں وہ آزاد کرائیں. حضور خوش ہوں گے. اگر حضور کے کسی امتی کی تکلیف ہم نے دور کر دی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیں گے اور وہ خوش ہوں گے. تو پہلا کام تلاش کرو کون قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اپنی اپنی بساط کے مطابق کرو کوشش. خاص طور پر سرمایہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد مناؤ کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے چھٹکارا دلاؤ. جو بے روزگار ہیں
ان کے لیے اسباب رزق مہیا کرو. جو بغیر مکانات کے ہیں ان کے لیے مکان بنا کر کے دو. جو تعلیم کے لیے پیسوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے آپ انتظام کرو. جو علاج و معالجے کے لیے رقم کے ضرورت مند ہیں آپ اس کا انتظام کرو. مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے سرکار کی آمد کی خوشی مناؤ کہ حضور کی امت کی جتنی تکلیفیں دور کر سکتے ہو اتنی تکلیف دور کرو, حضور خوش ہو جائیں گے اس سے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لائٹنگ نہ کرو, آپ جلوس نہ نکالو, میلاد شریف نہ کرو, کھانا نہ کھلاؤ, یہ سب کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو آپ. اور یہ وہ کام ہے جو حضور کو خوش کر دیتا ہے. میں حدیث سے آپ کو سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہنے سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم شب معراج سدرۃ المنتہا پر رک گئے. یہ ان کا آخری ڈیسٹینیشن, فائنل ڈیسٹینیشن. وہاں سے آگے نہ کبھی گئے ہیں نہ کبھی جا سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا حل لک حاجۃ یا جبریل, اے جبریل کوئی تیری کوئی تمنا ہے تو بیان کر. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ایسا غریب فاقہ مست انسان جو کبھی اجمیر بھی جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو, اور اس سے اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ تمہیں کہیں جانا ہو تو کوئی تمنا ہو تو بیان کرو, وہ ڈر ڈر کے سوچ کے پھر کہہ دے گا مجھے مدینہ جانا ہے نا, مدینہ جانا. تو جو جہاں نہیں گیا وہاں جانے کی آرزو بیان کرے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی سیر کو جا رہے ہیں. جبریل نے سب کچھ دیکھ لیا لیکن لامکاں کی سیر نہیں کی. اب حضور پوچھتے ہیں جبریل کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. کہہ سکتے تھے کہ حضور مجھے اپنے ساتھ لے چلیے, لیکن قربان جائیے یہ کہنے سے ان کی مراد تو ہو سکتا ہے پوری ہو جائے, لیکن حضور کو ان کو خوش کرنا تھا. تو یہ کہنے سے شاید حضور راضی ہوں نہ ناراضی ہوں, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا, ہاں حضور میری ایک تمنا ہے, توجہ چاہوں گا, ہاں میری ایک تمنا ہے, آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو, امت میرے پر سے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزر جائے. اے جبریل تمہیں یہ شعور کس نے دیا؟ تو جواب ملے گا ہم نے ولادت کے وقت حضور کو دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو امت ہی کی فکر حضور کو ستا رہی تھی. تو اب حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو, حضور راضی ہو جائیں گے. یہ شعور تھا ان کے اندر. یہاں تکلیف پہنچا کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ حضور خوش ہے, سلام تک نہیں کرتے. بعد ایسے نکلو ادھر راستے سے تو وہ سنی بھی سمجھنے کو تیار نہیں, سلام بھی نہیں کر, سمجھتے ہیں اس سے حضور خوش ہو جائیں گے. الیاذ باللہ. پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ان لوگوں نے اور کیا سیکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو. خوب شان و شوکت کے ساتھ, بہت اچھی طریقے سے, فل اہتمام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی مناؤ, اچھی طریقے سے سجاؤ, لباس زیب تن کرو. لیکن اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے تو میری گزارش ہے غریبوں کو غربت سے چھٹکارا دلاؤ, مقروض کو قرض سے چھٹکارا دلاؤ, بغیر تعلیم کی زندگی گزارنے والوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو, علاج و معالجے کے لیے پریشان لوگوں کے لیے علاج و معالجے کا انتظام کرو. نیت ایک ہی رکھو, حضور آپ راضی ہو جائیں, آپ راضی ہو. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہوں گے اور اللہ نے انہیں نوازا ہے تو وہ اپنی بساط بھر میں کوانٹٹی نہیں بتاتا, 15 گھر بنا دینا, 20 گھر بنا دینا, لیکن جس کی جتنی تعداد اور جتنی کیپیسٹی ہو وہ بنائے, اس کو وہ کرے, بنائے گھر. لو میرے آقا کی میلاد کی خوشی میں یہ گھر تم کو میں تحفے میں دے رہا ہوں. جو مقروض ہے انہیں کہے, یہ کہہ کر دے کہ یہ سب کچھ میرے آقا کی میلاد کی 1500 سالہ میلاد کی خوشی میں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد نہ بناؤ, یہ نہ بناؤ, وہ نہ بناؤ, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضور کو خوش کرنا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے, اس کی طرف توجہ دو. اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ پیسہ سنی دعوت اسلامی کو دو, سنی دعوت اسلامی گھر بنائے گی, نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ خود اپنا گروپ بناؤ اور اپنے اعتبار سے آپ پورے گروپ والے مل کر کے کام کرو. اگر مدد کی ضرورت یا رہنمائی کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم کو پیسہ دو ہم کریں گے. آپ کرانا چاہیں الگ چیز ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دینے کی کوشش کرو. اگر رکاوٹ ہو تو ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب بے گھر انسان کے ہاتھ میں جب گھر کی چابی دیں گے نا, خدا کی قسم اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا, اس دعا سے اللہ اور اس کے رسول اتنے راضی ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. جو قرض کے بوجھ تلے رات و دن سو نہیں پا رہا اور خودکشی کے دروازے تک پہنچ چکا ہے,
جب اس کے قرض کا ذمہ آپ اپنے سر لے لیں گے اور اس کا قرض ادا کر دیں گے اور تاکید کر دیں گے کہ آئندہ یہ چکر میں نہ پڑنا، آپ دیکھیں جب وہ جائے گا اور جس رات وہ سکون سے سوئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ سب کام کریں۔ اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گلدستے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انعامی مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کتابیں لی ہیں، اور مزید کتاب کی ڈیمانڈ کی وجہ سے مزید کتابیں چھپوائی جا رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین لوگ دلچسپی کے ساتھ اس کے مطالعے کو شروع کر چکے ہیں۔ مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ جو کبھی حضور کی زندگی نہیں پڑھتے تھے اب صبح و شام حضور کی زندگی پڑھ رہے ہیں، صبح و شام حضور کی زندگی۔ اس سے بڑھ کر ذرا پڑھو میرے آقا کو، خدا کی قسم میرے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، پڑھو۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، بہترین تاجر تھے، مکے میں بہت بڑی تجارت تھی ان کی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت صہیب کے کاروبار کے پھیلے ہونے کی وجہ سے وہ وہیں پر تھے، سب چلے گئے، وہ وہیں پر تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کے دیدار کے لیے بے چین تھے، اور دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا یار میں تجارت کی غرض سے یہاں بیٹھا ہوں، حضور کا دیدار نہیں کر پا رہا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو رہی ہے، حضور کی زیارت سے میں محروم ہوں۔ بس ایک دن خیال آیا کہ ایسی دولت کیا کام کی جو حضور کی بارگاہ تک نہ پہنچا سکے۔ بس انہوں نے من بنایا، ساری دولت سمیٹی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد لے کر مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ صہیب بھی ہجرت کر رہے ہیں تو گھبرا گئے، اس لیے کہ حضرت صہیب کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ صہیب یہ مال لے کر کے حضور کے پاس پہنچیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی ملے گی اور پھر ہمارا مقابلہ کرنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی۔ تو صہیب کیسے بھی کر کے مدینے نہ پہنچ سکے، تو صہیب تو روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے راستے میں پکڑ لیا، صہیب کہاں جا رہے ہو؟ مدینے جا رہا ہوں۔ کہ سارا مال لے کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہا میں نے جہاں کا رخ کر لیا ہے نا، اب وہاں سے میں رخ پھیر نہیں سکتا، میں تو جا کر کے ہی رہوں گا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہا سنو صہیب، تم کو جانا ہو تو جاؤ، لیکن ایک پیسہ بھی تم کو لے کر جانے نہیں دیں گے۔ اب زندگی کی ساری کمائی ان لوگوں نے کہا چھوڑ دو اگر تمہیں مدینہ جانا ہے تو، ورنہ مدینے مت جاؤ، مکے میں رہو۔ حضرت صہیب نے کہا لے لو سب کچھ دے دیا، سارا مال دے دیا، اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے کسی سواری کی وجہ سے گرد و غبار کو اٹھتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا، تو سرکار نے دیکھا کہ حضرت صہیب تشریف لا رہے ہیں، تو سرکار کا تاریخی جملہ تھا ربحا یا صہیب، ربحا یا صہیب، ربحا یا صہیب، اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا، اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا، اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا۔ کیا مطلب؟ میرے دیدار کی خاطر تم نے اپنا سارا مال قربان کر کے تم گھاٹے میں نہیں، تم نے بہت نفع کمایا ہے، بہت نفع۔ خدا کی قسم پڑھو یہ سب چیزیں، تب پتہ چلے گا کہ حضور کیا ہیں۔ پڑھو، بے انتہا محبت کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تو ایسے ہیں کہ امتی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے یہ پروگرام کمپٹیشن کا رکھا ہی اس لیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ حضور کو پڑھیں۔ مجھے آج ایک قطر سے فون آیا، میسج آیا کہ میں رہنے والا اندھیری کا ہوں، لیکن آپ نے کنڈیشن رکھی ہے کہ بامبے ہی اور قرب و جوار کے، لیکن میں ہوں اندھیری ہی کا رہنے والا، اب یہاں کسی کام سے آیا ہوا ہوں، تو کیا میں اس میں پارٹیسپیٹ ہو سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے کتاب تو منگوا لی ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کتاب کو پڑھ کر کے پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے آدمی کہاں کہاں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں گے اور آقا کے بارے میں پڑھ کر آقا کی محبت کا چراغ ان کے سینے میں روشن ہو جائے گا، میرے آقا کتنے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کمپٹیشن کو کامیاب بھی فرمائے
اور شریک ہونے والے اور حصہ لینے والوں کو اللہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم نے لوگوں کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے ایکسٹینڈ کر دیا ہے رجسٹریشن کی ڈیٹ کو 10 تاریخ تک، تاکہ آپ 10 تاریخ تک مزید آپ میں سے جو بھی شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ اس کمپٹیشن میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو حضور کا بنا کے رکھے، حضور کی محبت میں زندگی دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں موت نصیب فرمائے۔